نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے درس حدیث کے ایک اور نشست میں ہم آپ کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج ہم ایک اور حدیث حقوق والدین کے حوالے سے کتاب الادب المفرد سے بیان کریں گے۔ یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال رغم انفہ رغم انفہ رغم انفہ قالوا یا رسول اللہ من قال من ادرک والدیہ عند الکبر او احدہما فدخل النار۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ آدمی ذلیل ہو، وہ آدمی خوار ہو، وہ آدمی رسوا ہو۔ 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ استعمال فرمائے، راغما انفہ، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، وہ شخص ذلیل ہو، وہ شخص رسوا ہو۔ کون؟ جس نے اپنے والدین میں سے یا ان میں سے کسی ایک کو، جس نے اپنے والدین کو یا ان میں سے کسی ایک کو، دونوں کو یا کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور پھر آگ میں چلا گیا، فدخل النار، یعنی ان کی خدمت نہ کر کے وہ جہنم میں چلا گیا۔ تو اس شخص سے زیادہ جو ہے کون آدمی ذلیل ہوگا، خوار ہوگا، رسوا ہوگا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے کی حالت میں اپنے دونوں والدین عطا کیے ہوں یا ان میں سے کوئی ایک عطا کیا ہو اور وہ اولاد ان کی خدمت گزاری نہ کر کے جہنم میں چلی جائے۔ تو اس حدیث سے جو ہے جو بات ہمیں پتہ لگتی ہے وہ یہ کہ والدین کی خدمت، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرنا، اچھا برتاؤ کرنا، ان کی اپنی جان سے بھی خدمت کرنا، اپنے مال سے بھی خدمت کرنا، یہ جنت میں جانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اور اپنے والدین کے ساتھ زیادتی کرنا، برا سلوک کرنا، ان کے ساتھ گالم گلوچ کرنا، ان کی خدمت نہ کرنا، یہ چیز انسان کو جہنم میں لے جاتی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ والدین جو ہے ساری زندگی، یعنی کہ شاید ہی کوئی والد ہو جو کام کر سکتا ہو اور وہ کام نہ کرے اور گھر میں بیٹھا رہے، کوئی شاید ہی والدہ ہو جو کام کرنے کی طاقت رکھتی ہو اور وہ گھر میں جو ہے فارغ بیٹھی رہے اور کام نہ کرے۔ والدین تو ایسی ہستیاں ہوتے ہیں کہ جب تک ان کے جسم میں جان ہے، طاقت ہے، ہمت ہے، وہ گھر میں بیٹھتے نہیں ہیں۔ نہ باپ بیٹھتا ہے اور نہ ماں جو ہے وہ گھر کے کاموں سے ہاتھ اٹھاتی ہے۔ وہ اپنی حد المقدور کوشش کرتے ہیں کہ جب تک وہ اپنی فیملی کی معاشی ذمہ داریاں نبھا سکتے ہیں اور بوجھ اٹھا سکتے ہیں تو وہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ انسان کی زندگی کتنی ہے۔ ایک باپ جو ہے 60-65 سال کی عمر میں، 65 سال کی عمر میں ریٹائرڈ ہوتا ہے، اب اس کی کتنی زندگی باقی رہ گئی ہے؟ 5 سال، 10 سال۔ اس نے ساری زندگی اپنے بچوں کے لیے کمایا اور ان کو کھلایا اور ان کو پال پوس کر جوان کیا، ان کو کسی قابل بنایا، ان کو عزت کے ساتھ زندگی گزارنے کا جو ہے سلیقہ سکھایا۔ آج بچے توانا ہیں، طاقتور ہیں، کل کو وہ ڈیپینڈنٹ تھے، آج وہ انڈیپینڈنٹ ہیں۔ اب والدین بوڑھے ہیں اور کمزور ہیں۔ ایسے وقت میں کیا اولاد جو ہے اپنے والدین کو چند سال برداشت نہیں کر سکتی؟ کیا ان کی چند سال خدمت نہیں کر سکتی؟ وہ والدین جنہوں نے نہ صرف ان کو پیدا کیا بلکہ سال ہر سال تک ان کے لیے جو ہے معاش فراہم کیا، ان کو ہر طرح کی زندگی کی سہولت دی، آج وہی والدین ان پر ڈیپینڈنٹ ہیں، تو کیا وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں کر سکتے؟ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کر سکتے؟ ان کی خدمت نہیں کر سکتے؟ دیکھیں، دنیا مکافات عمل ہے، اس کے اندر ہر چیز جو ہے لوٹ کر آپ کے پاس آتی ہے۔ تو جو اولاد جو ہے اپنے والدین کا ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، کل کو ان کی اولاد بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرے گی، ان کا ادب اور احترام کرے گی۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنے والدین کی نافرمانی کر کے، بے ادبی کر کے کل کو اس کی جو اولاد ہوگی وہ اس کا ادب کرنے والی ہوگی، ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ اور والدین کے ساتھ
جو زیادتی کرتا ہے، جو والدین کی نافرمانی کرتا ہے، بدسلوکی کرتا ہے، تو یہ ایک ایسا گناہ ہے جس کا عذاب اور جس کی سزا اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے دنیا کے اندر ہی دے دیتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، آپ کی ذات سب کے لیے رحمت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دعا دیتے تھے، بد دعا نہیں فرماتے تھے، لیکن وہ اولاد جو اپنے والدین کی خدمت نہ کرے اس کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بد دعا دے رہے ہیں کہ وہ شخص ذلیل ہو، خوار ہو، رسوا ہو، جو اپنے والدین کی خدمت کر کے جنت میں نہ جائے اور جہنم میں چلا جائے۔ تو اب اندازہ کیجئے کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے، اور اس جرم کی سنگینی کا اور ہلاکت خیزی کا آپ اندازہ کیجئے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نرم، مشفق، مہربان، رعوف اور رحیم شخص جو ہے وہ اس شخص کو بد دعا دے رہا ہے جو والدین کا نافرمان ہے، بے ادب ہے اور والدین کی خدمت گزاری نہیں کرتا۔ پھر ایک بات یہ بھی ہمیں جو ہے پتہ لگتی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وارن کیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کی اہمیت پر توجہ دلائی۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ اکثر جو اولادیں ہیں وہ اس معاملے کے اندر کوتاہی کرتی ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے خاص طور پر اولاد کو، اور خاص طور پر جب وہ بڑھاپے کی حالت میں ہوں، کیونکہ جب وہ جوان ہوتے ہیں تو اس وقت تو ان کو آپ کی مدد کی اور مالی کفالت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جس وقت والدین بڑھاپے کی عمر میں پہنچتے ہیں، ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں، ان کے جسم میں جو ہے ذوق پیدا ہو جاتا ہے، کمزوری پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ خود سے اپنا کام کاج کرنے کی جو ہے صلاحیت نہیں رکھتے، مال کمانے کی صلاحیت نہیں رکھتے، ایسے وقت میں ان کو اپنی اولاد کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی کہ خاص طور پر جب تمہارے والدین بڑھاپے کی حالت کو پہنچیں تو اس وقت ان کے ساتھ جو ہے حسن سلوک اگر کیا جائے گا تو یہ تمہیں جنت میں یہ کام لے جائے گا، اور بدسلوکی کرو گے تو جہنم میں جاؤ۔ اب والدین کی خدمت کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، آپ ان کی اپنے مال کے ساتھ بھی خدمت کر سکتے ہیں۔ بعض اوقات انسان دور ہوتا ہے، جیسے معاش کے لیے آپ کہیں بیرون ملک گئے ہوئے ہیں، والدین پاکستان میں ہیں، اب جانی خدمت تو آپ نہیں کر سکتے، لیکن آپ اپنا مال ان کو بھیج کر ان کی خدمت کر سکتے ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ مختلف یہ صورتیں ہیں، جانی، مالی، کوئی آپ نے اٹینڈنٹ جو ہے وہ رکھوا دیا، اس کی آپ تنخواہ دے رہے ہیں، تو آپ چونکہ خود وہاں پر موجود نہیں ہیں تو اس کا ازالہ آپ کسی اور طریقے سے کر سکتے ہیں۔ پھر جو ہے یہ چیز بھی ہے کہ والدین کو بھی یہ چاہیے کہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں۔ ہم دنیا کی تعلیم دلانے کے لیے اور کسی کو ڈاکٹر، انجینئر بنانے کے لیے وہ بھی سب کریں، وہ بھی ضروری ہے، دنیا میں جو ہے ایک باعزت زندگی گزارنے کے لیے وہ تعلیم بھی ضروری ہے، لیکن اپنی اولاد کو دینی تعلیم بھی جو ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ادبوا اولادکم، اپنے اولاد کو جو ہے مینر سکھائیں، ایٹیکیٹ سکھائیں، والدین کا ادب کرنا سکھائیں۔ جب آپ ان کو دین سکھائیں گے تو انشاءاللہ وہ دین پر چلیں گے اور والدین کا ادب اور احترام کریں گے۔ پھر جو ہے دیکھیں، ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ جنت کا حصول اور جہنم سے آزادی، یہ مومن کی سب سے بڑی جو ہے خواہش ہے، اور مومن کی سب سے بڑی مراد ہے کہ جہنم سے نجات مل جائے اور جنت ہمیں حاصل ہو جائے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے، اور والد کے لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والد جو ہے وہ جنت کا درمیانی دروازہ ہے۔ تو اگر جو ہے کوئی شخص جنت حاصل کرنا چاہتا ہے تو ماں کی خدمت کرے، باپ کی خدمت کرے، ان کی خدمت کے ذریعے سے ہی اللہ تعالیٰ اولاد کو جو ہے جنت عطا فرمائیں گے۔ میری اپنے سننے والوں سے یہی درخواست ہوگی کہ اگر آپ کے والدین زندہ ہیں تو جو اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے ان کی خدمت گزاری کریں، ان کی دعائیں لیں، اس سے انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں عزت عطا فرمائے گا۔ اور اگر آپ کے والدین فوت ہو گئے ہیں تو ان کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں والدین کا ادب و احترام کرنے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے، اور اگر وہ بڑھاپے کی حالت میں ہیں تو ان کی خدمت گزاری کر کے
جنت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔